سلطان عذرا کو پارلر میں اکیلا چھوڑاتا ہے اور خود شادی ہال میں آ جاتے ہیں، اور جب عذرا واپس آتی ہے تو عذرا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ایسے اداس ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، عذرا کے گھر والے سب عذرا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان عذرا کو کہتا ہے کہ اپنا موڈ ٹھیک کر لو، کیا ہوا، تھوڑی سی غلطی ہوگی نا، تمہیں وہاں چھوڑا لیکن واپس میں تمہیں لے کے تو آیا، تو اس طرح منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ پھر سلطان عذرا سے سوری مانگتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے سوری بابا، اب تم موڈ اپنا ٹھیک کر لو، تھوڑی سی اسمائل کر لو تاکہ تمہارے گھر والے کو شک نہ ہو ہمارے اوپر کچھ ہوا ہے۔ سلطان اور عذرا دونوں اسمائل کرنے لگتے ہیں۔ سلطان کے گھر والے اور عذرا کے گھر والے سب کچھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو عذرا اور سلطان کی جوڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا۔ عذرا کے گھر والے سارے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی عذرا کا بھائی کہتا ہے کہ شکر ہے سلطان نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی۔ عذرا کہتی ہے کیوں نہیں دیں گے۔ عذرا یہ بات کہہ کے ہنسنے لگ جاتی ہے، تبھی عذرا کا بھائی کہتا ہے کہ آج تمہارا ولیمے میں اتنا منہ کیوں لٹکا ہوا تھا، تم اتنی اداس کیوں ہوئی، تمہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہیں ساتھ کچھ ہوا ہے۔ عذرا کہتی نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ مجھے سلطان کس چیز کی کمی نہیں رکھنے دیتا، سلطان گھر ہر وہ چیز موجود ہے جو میری ضرورت ہے، مجھے آپ کے، ماما کے، سب کے، بھابھی کے، آپ کے بیٹے سب کی بہت یاد آتی ہے، آپ کا پیار بہت یاد آتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سی بس اداس ہو جاتی ہوں، یہ سب تو وہاں پہ نہیں ہے نا۔ عذرا کی ماما کہتی ہے کہ بیٹا ایسی کیوں باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں سوچتے، تمہارا جب بھی دل کرے تم ہمارے گھر آ سکتے ہو، تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہیں سلطان بھی نہیں روکے گا یہاں آنے کے لیے۔ عذرا کہتی ہوں یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی، سلطان مجھے کسی چیز سے نہیں روکتا، یہاں آنے سے تو بالکل ہی نہیں روکے گا۔ سلطان بیٹھا مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی ماما آ جاتی ہے۔ سلطان کی ماما سلطان سے کہتی ہے کہ تم نے آج عذرا کے ساتھ بہت برا کیا، تم اس کو وہاں سے لون میں اکیلا کیوں چھوڑ کے آ گئے، اور کہتی پھر تم نے دیکھا تھی کہ ولیمے کے فنکشن میں کس طرح بیٹھی تھی، سب کے اس گھر والوں کو شک ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ گھر جا کیسے کیا بات کرے گی، میرے خیال سے عذرا سچ تو بتائے گی نہیں، لیکن پھر بھی۔ سلطان کہتا ہے ماما آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں، میں نے پہلے اس کا بندوبست کر دیا، میں نے اسی لیے تو عذرا کو وہاں جانے دیا تاکہ اس کے گھر والوں کو شک نہ ہو کہ میں عذرا پہ کچھ روک ٹوک کرتا ہوں اور اسے ہر چیز سے روکتا ہوں۔ عذرا کا بھائی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی وائف آتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کریں، آپ ہر وقت اسی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا مجھ پہ بھی دھیان دے دے کر، اور ابھی آپ دیکھیں آپ کا بیٹا عذرا کو باتیں کر کے سر کھا رہا ہوگا، جا سے کہیں کہ سو جائیں۔ کہتا ٹھیک ہے میں بھی جا کے عذرا کو دیکھتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ سو جاؤ، اور آپ کے بیٹے کو بھی۔ عذرا کو آج اتنے دنوں بعد اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنے یا مزہ کرنے کا موقع ملا، لیکن پھر بھی اس کو میں سلا دیتا ہوں جا کے۔ عذرا کا بھائی عذرا اور اس کے بیٹے کو لگے کہنے لگتے ہیں کہ سو جاؤ، تبھی وہ عذرا کی بات سن کے بہت حیران ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنے کزن سے پوچھتی ہے کہ تمہاری پاکٹ منی آ گئی ہے، اس کا کزن کہتا ہے ہاں میری پاکٹ منی آ گئی ہے۔ اس کا بھائی یہ بات سن کے بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ عذرا کیوں میرے بیٹے سے پاکٹ منی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، تبھی وہ عذرا کو میسج کرتا ہے کہ سو جاؤ۔ عذرا اس کو دکھاتی کہتی ہے کہ اس کو بھائی کا میسج آئے کہ سو جاؤ، وہ کہتے ہیں بھابھی بس تھوڑا سا اور دیکھ لیں پھر ہم سوتے ہیں۔ عذرا کا بھائی اپنی وائف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ایک بات بتاؤں، آج عذرا نے ہمارے بیٹے سے پوچھا کہ اس کی پاکٹ منی آ گئی، اس سے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ عذرا کو پیسوں کی ضرورت ہے یا اسے کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ عذرا کی بھابھی کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا کہ عذرا نے خود میں اور اپنے کزن میں ہمیشہ فرق کیا ہے، تاکہ بتاؤ اس سے پوچھ رہی ہے کہ اس کی پاکٹ منی کتنی ہے، اگر اس کی پاکٹ منی کم ہوگی کہ اس کی پاکٹ منی تب زیادہ ہوگی نا، اس کی تو شادی ہوگی تو وہ اس کو پاکٹ منی بڑھانا چاہیے، اس کو پاکٹ منی دینی چاہیے، اس لیے۔ عذرا کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کریں، آپ کے سچ کہہ رہی ہیں، مجھے لگا تھا کہ عذرا کو شاید کسی چیز کی ضرورت ہو یا اس کو پیسے کی ضرورت ہو، اس لیے وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ اس کی پاکٹ منی آ گئی ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر پریزا کو چیک کر رہی ہوتی ہے، پھر پریزا سے پوچھتی ہے کہ تم سے ایک بات پوچھو، تم نے آخری بار اپنی لائف میں کس کو دیکھا تھا، وہ کہتی ہے کہ سلطان کو میں نے دیکھا تھا، وہ بتا دیتی ہے کہ سارا کچھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، اسے سلطان سے شادی کرنے لگا تھا لیکن قاری صاحب نہیں ہے، پھر اس کی شادی ٹوٹ گئی، ساری بات اسے بتا دیتی ہے۔ عذرا بیٹھی ہوتی ہے، تبھی عذرا کی بھابھی عذرا سے پوچھتی ہے کیا تمہیں سلطان پاکٹ منی دیتا ہے، اور عذرا کہتی ہے کہ مجھے سلطان کی پاکٹ منی کی کیا ضرورت ہے، مجھے جس کی ضرورت تھی سلطان مجھے دے دیتے ہیں۔ اس بھابھی کہتی ہے پھر بھی وہ تمہاری خوشی کے لیے تمہیں تھوڑی نہ تھوڑی پاکٹ منی دیتا ہی ہوگا، کہتی نہیں دیتا۔ عذرا کا بھائی عذرا کو گفٹ دیتا ہے، عذرا کہتی ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں جب بھی آؤں گی آپ مجھے گفٹ دیں گے، عذرا بھائی کہتا ہے ہاں میں تمہیں دوں گا، پھر عذرا کہتی ہے کہ میں کھول کے دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، عذرا کا بھائی کہتے ہیں ہاں کھول کے دیکھو، جب وہ اس کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، عذرا کہتی ہے کہ بھائی یہ میں نہیں لے سکتی، اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں میری خوشی کے لیے یہ لینا پڑے گا۔ سلطان کی بہن سلطان کہتی ہے کہ بھائی آپ کا برتھ ڈے آنے والا ہے، آپ کو برتھ ڈے میں کیا گفٹ چاہیے، عذرا یہ بات سن کے بہت خوش ہوتی ہے، عذرا کہتی ہے کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے گفٹ میں۔ سلطان عذرا کو ایک گاڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، تو مجھے یہ گفٹ میں دو گی، تبھی سلطان کی بہن کہتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ سلطان کہتا ہے کہ میں اپنے بل پہ ہر چیز لیتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا اپنے کزن کو اس گاڑی کی پک سینڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی پرائس کتنی ہے۔ اس کے بعد عذرا سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی گاڑی کی، عذرا کہتی ہے کہ سلطان کا برتھ ڈے آنے والا ہے، میں نے اس کو گفٹ میں یہ گاڑی دینی ہے۔ عذرا کا کزن اپنے بابا کے پاس وہ پک لے کے جاتا ہے، اس بابا کہتے ہیں یہ کیا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بابا عذرا کو ایک گاڑی چاہیے، سلطان کے برتھ ڈے کے لیے اس نے اس کو یہ گفٹ دینا ہے۔
فریضہ کی ڈاکٹر سلطان کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کل فریضہ سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنے بار لائف میں آخری بار کس کو دیکھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سلطان کو دیکھا تھا اور میں اس کے سلطان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن سلطان نے میرے ساتھ شادی نہیں کی۔ کیا یہ بات سلطان کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، وہی مجھ سے خود ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔